سورت آل عمران آیت نمبر 121, 122, 123, 124, 125 اور 126. میں ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ کروں گی اور ساتھ ساتھ اس کی تفسیر کروں گی. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 121. وَإِذَا اور جب غداؤتا صبح سویرے نکلے تم، غداؤتا من سے اہلی کا اپنے گھر والوں سے، تو بویو تم متعین کر رہے تھے، مناسب جگہ پہ بٹھا رہے تھے، المومنین مومنوں کو، مقاعدہ مورچوں پر، ٹھکانوں پر، للقتال جنگ کے لیے. واللہ اللہ تعالی سمیع سننے والا ہے، علیم جاننے والا ہے. غزوہ احد کا پس منظر اور اسباب. یہاں سے سورۃ آل عمران میں ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے جو جنگ احد سے متعلق ہے. رمضان 2 ہجری میں غزوہ بدر میں قریش مکہ کو عبرتناک شکست ہوئی تھی. ابو جہل کی موت کے بعد ابو سفیان نے قریش کی قیادت سنبھالی. اس نے جنگ بدر کا بدلہ لینے اور مسلمانوں کا کلہ کما کرنے کے لیے بہت سے اقدامات کیے. نمبر 1، طے ہوا کہ اس تجارتی قافلے کا سارا منافع جنگ کے اخراجات کے لیے دیا جائے گا جو جنگ بدر سے چند یوم پہلے بچا کر نکل آیا تھا. اس سے 1000 اونٹ اور 50,000 دینار کی خطیر رقم جنگی اخراجات کے لیے جمع ہو گئی. نمبر 2، رضاکارانہ خدمت کا دروازہ کھول دیا گیا اور تمام اسلام میں دشمن قبائل کو اس جنگ میں شمولیت کی دعوت دی گئی. اس طرح قریش کے حلیف قبیلے بھی اور مسلمانوں کے مخالف قبیلے بھی اس قریشی جھنڈے کے تلے جمع ہو گئے. پھر 2 شعلہ بیان شعراء کی خدمات حاصل کی گئی جو بدوی قبائل کو مسلمانوں کے خلاف انتقام پر بھڑکاتے تھے. ان ایام میں جنگی پروپیگنڈے کا سب سے مؤثر ذریعہ یہی تھا. چنانچہ شوال 3 ہجری میں قریش کا یہ 3000 مسلح افراد کا لشکر جرار ابو سفیان کی سرکردگی میں احد کے میدان میں پہنچ گیا. اس موقع پر ابو سفیان نے خطرناک جنگی چال چلی. 2 انصار سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، آپ لوگوں سے ہماری کوئی لڑائی نہیں، آپ درمیان سے نکل جائیں تو بہتر ہے، ہم بھی آپ سے کوئی تعارض نہیں کریں گے. لیکن انصار ابو سفیان کی اس چال کو سمجھ گئے اور اسے کھری کھری سنا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ مدینہ میں رہ کر لڑی جائے یا باہر لے کر کھلے میدان میں لڑی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے یہ تھی کہ مدینہ میں رہ کے لڑی جائے، اور یہ پہلا موقع تھا کہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے بھی رئیس المنافقین سے بھی رائے لی گئی جو حضور کی رائے سے موافق تھی. مگر پرجوش اور جوان مسلمان جنہیں بدر کی شرکت نصیب نہ ہوئی تھی اور شوق شہادت بے چین کر رہا تھا، اس بات پر اڑے ہوئے تھے کہ باہر نکل کر کھلے میدان میں مقابلہ کیا جائے تاکہ دشمن ہماری نسبت بزدلی اور کمزوری کا گمان نہ کریں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر نکلے. بعض لوگوں کا خیال آیا کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی مرضی کے خلاف باہر نکلے ہوئے مجبور کر دیا. چنانچہ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ کا منشا نہ ہو تو یہیں تشریف رکھیے. آپ نے فرمایا، ایک پیغمبر کو یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ ہتھیار لگائے اور جنگ کے بغیر اتار دے. یہاں پہ عبداللہ بن ابی ایک کردار ادا کرتا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے باہر نکلے تو تقریباً 1000 آدمی آپ کے ساتھ تھے، مگر عبداللہ بن ابی تقریباً 300 آدمیوں کو، جن میں بعض مسلمان بھی تھے، ساتھ لے کر راستے سے یہ کہتا ہوا واپس چلا گیا کہ جب میرا مشورہ نہیں مانا گیا تو ہم کیوں لڑیں اور خواہ مخواہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالیں. آخر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 700 مجاہدین کا لشکر لے کر میدان جنگ میں پہنچ گئے. فوجی قاعدے کے مطابق صفیں ترتیب دی، ہر ایک دستے کو اس کے مناسب ٹھکانے پہ بٹھایا اور فرمایا جب تک میں نہ کہوں جنگ نہ شروع کی جائے. یہ تھا اس آیت کا مختصر سی تفسیر. اگلی آیت دیکھتے ہیں. اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. اور جب ارادہ کیا 2 گروہوں نے منکم تم میں سے ان یہ کہ تفشلا وہ دونوں بزدلی دکھائیں. آیت نمبر 122 ہے.
اللہ تعالیٰ ان دونوں کا مددگار ہو گیا اور اللہ ہی پر چاہیے کہ توکل کریں ایمان والے لوگ۔ جب عبداللہ بن ابی 300 ساتھیوں سمیت واپس چلا گیا تو انصار کے 2 قبیلوں بنو حارثہ اور بنو سلمہ کے دلوں میں کمزوری واقع ہوئی اور کفار کے مقابلے میں مسلمانوں کی قلیل تعداد دیکھ کر دل چھوڑنے لگے، مگر چونکہ سچے مسلمان تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا۔ چنانچہ سیدنا جابر بن عبداللہ انصاری کہتے ہیں کہ آیت کریمہ انصار کے حق میں اتری، اگرچہ اس میں ہمارا عیب بیان کیا گیا تاہم ہمیں یہ پسند نہیں ہے کہ یہ آیت نازل نہ ہوتی، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ ولیہما ان دونوں فرقوں کا مددگار تھا کہ الفاظ مذکور ہیں، اور ظاہر ہے یہ اتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ بار بار ہم یہ الفاظ سنیں کہ اللہ ہم دونوں کا مددگار ہے۔ یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ تھا۔ اگلی آیت 123 دیکھتی ہے۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور البتہ مدد کی تمہاری اللہ نے بدر میں، حالانکہ تم کمزور تھے، بے سر و سامان تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم شکر ادا کرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر ادا کرو۔ قلت تعداد کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے بدر کی مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ بدر کے میدان میں تم ہر لحاظ سے کمزور تھے، تعداد بھی کم تھی، اسلحہ جنگ اور رسد بھی بہت کم تھی۔ ان حالات میں جب اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کر چکا تو اے کمزوری دکھانے والے اور دل چھوڑنے والے مسلمانوں، اب وہ تمہاری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ بس تم صبر سے کام لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہر آڑے وقت میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے غیب سے سامان مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ڈھارس بندوائی۔ ظاہر ہے ایک انسانی بشری تقاضے کے تحت دل میں یہ سوچ سکتا ہے کہ اتنے تھوڑے ہم لوگ ہیں اور وہ لشکر جرار لے کر آ رہی ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی ڈھارس بندوائی۔ آیت نمبر 124 دیکھتے ہیں۔ اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، جب تم کہہ رہے تھے ایمان والوں سے کیا نہیں ہے کافی تم کو، أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ مدد کرے تمہارا رب 3,000 سے فرشتوں کے اتارے ہوئے۔ اس کی تفسیر مختصر سی دیکھ لیتے ہیں۔ کیا غزوہ احد میں فرشتے نازل ہوئے تھے؟ جب مذکورہ والا 2 قبیلوں نے کمزوری دکھائی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اور دوسرے مسلمانوں کی ڈھارس باندھتے ہوئے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ تعالیٰ 3,000 فرشتے بھیج کر تمہاری مدد فرمائے، جیسا کہ میدان بدر میں تمہاری مدد فرمائی۔ ابھی لڑائی شروع بھی نہ ہوئی تھی کہ یہ افواہ پھیل گئی کہ زبن جابر بہت بڑی کمک لے کر مشرکین کی مدد کے لیے آ رہا ہے۔ اس افواہ سے مسلمانوں میں مزید اضطراب پھیل گیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے فرمایا اگر کفار کو ہنگامی طور پر کمک مل جانے سے ڈرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی اپنے فرشتوں کی کمک میں اضافہ کر دے گا، لہذا صبر اور استقامت سے کام لو اور کافروں سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ بعض مفسرین نے 3,000 اور 5,000 فرشتوں سے مدد کے وعدے کو جنگ بدر سے متعلق کیا، اس لحاظ سے یہ بیان آیت نمبر 123 کے بیان کے ساتھ مسلسل ہے۔ ہوا یہ تھا جنگ بدر میں قلیل تعداد اور کمزور اور نہتے مسلمانوں کو ڈھارس بندھانے کی خاطر اللہ نے 1,000 فرشتے میدان بدر میں بھیجے، جیسا کہ سورۃ انفال کی آیت میں بھی آپ جب پڑھیں گے 8 اور 9 میں تو آپ وہاں تفصیل سے اس کو جان سکیں گے، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ پھر جب جنگ بدر میں یہی مشہور ہوا کہ مکہ سے مزید کمک پہنچ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی صورت میں ہم 3,000 یا 5,000 فرشتے بھی بھیج دیں گے۔ پھر چونکہ کافروں کے لیے مکہ سے کوئی مزید کمک نہ پہنچی تو اور فرشتے بھی نہ آئے، البتہ 1,000 فرشتوں کی میدان بدر میں شرکت قرآن پاک سے ثابت ہے۔ نیز اس کی صحیحین اور دوسری کتب احادیث میں اس قدر روایات مذکور ہیں جو حد تواتر کو پہنچتی ہیں، لیکن جنگ احد میں فرشتوں کی کمک صحیح روایت سے ثابت نہیں، لہٰذا یہی توجہ زیادہ درست معلوم ہوتی ہے۔ بھلا کیوں نہیں، ان اگر تصبرو تم صبر کرو و تتقوا تم تقوی اختیار کرو، یا اتوکم اور وہ آئیں گے تمہارے پاس من سے فورہم جوش کے ساتھ ان کے، حاضہ یہ یمددکم مدد کرے گا تمہاری ربکم تمہارا رب بخمسۃ 5,000 ہزار کے من الملائکتی فرشتوں کے مصومین نشان لگے ہوئے، یعنی اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ اگر ان کی کمک بڑھے گی تو اللہ فرشتوں کی بھی کمک بڑھا دیں گے، اس لیے
یہ مت سوچیں کہ ہم کمزور ہیں اور ہماری قوت کم ہے۔ آیت نمبر 126 دیکھتے ہیں۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم۔ اور نہیں بنایا اس کو اللہ نے مگر خوشخبری تمہارے لیے تاکہ مطمئن ہو جائیں دل تمہارے ساتھ اس کے، اور نہیں مدد مگر اللہ ہی کے پاس سے ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اور آیت نمبر 27 لِيَقْطَعَ طَرْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ، تاکہ کاٹ دے ایک گروہ کو ان لوگوں میں سے جنہوں نے کفر کیا، اور تاکہ رسوا کر دے ان کو اور وہ پلٹ جائیں ناکام ہو کر۔ یہ اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں مختصر سی۔ میدان بدر میں اللہ نے جو نزول ملائکہ کی تمہیں خوشخبری دی ہے وہ تو محض اس لیے تھی کہ تمہارے دل مضبوط ہو جائیں، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ چنانچہ بدر کے میدان میں اللہ نے 4 طرح سے مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ مثلا اللہ نے ہوا کا رخ کفار کے لشکر کی طرف موڑ دیا اور ریت نے اڑا کر ان کے لشکر کو بدحال بنا دیا۔ نمبر 2 بارش کا نزول جس سے کفار کے پڑاؤ میں تو پھسلن اور دلدل پہنچ گئی، جبکہ مسلمانوں کے پڑاؤ میں ریت جم کر بیٹھ گئی، نیز انہیں استعمال کے لیے وافر پانی میسر آ گیا۔ اور نمبر 3 فرشتوں کا نزول، چنانچہ سیدنا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن فرمایا یہ جبرائیل آن پہنچے اپنے گھوڑے کا سر تھامے ہوئے، لڑائی کے ہتھیار لگائے ہوئے۔ بخاری کی کتاب میں آپ کو یہ مل جاتی ہے۔ نیز سیدنا رفع آپ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل بدر کو کیسا سمجھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا سب مسلمانوں سے افضل، یہ کوئی ایسا ہی اس سے ملتا جلتا کلمہ کا۔ جبرائیل کہنے لگے اس طرح وہ فرشتے جو غزوہ بدر میں حاضر ہوئے تھے دوسرے فرشتوں سے افضل ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور چوتھا مسلمانوں کی مدد کا طریقہ یہ تھا کہ کفار کو مسلمان مجاہدین کی تعداد اصل تعداد سے دگنی نظر آنے لگی۔ آیت نمبر 127 کی تفسیر میں ہے کہ اللہ کی مدد کا مقصد یہ تھا کہ کفر کا زور ٹوٹ جائے، اور یہ مقصد مکمل طور پر حاصل ہو گیا۔ کافروں کے 70,000 ماں ابو جہل سالار لشکر اس جنگ میں مارے گئے، اتنی ہی قید ہو گئے اور باقی لشکر ذلیل و خوار ہو کر بھاگ کھڑا ہوا، جس کے سوا ان کے لیے کوئی چارہ کار باقی نہیں رہا تھا۔ انشاءاللہ یہ آگے چلے گی صورت، ابھی جنگ بدر کا دوبارہ بھی واقعہ آئے گا، یہاں پہ مختصر اس کی آیتیں تھی جس کی ہم نے تفسیر سمجھی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔